فتح برکی ایڈوکیٹ. ابھی کچھ روز پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی. عمران خان کیسے ہیں اور ہائی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، فتح برکی سے پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنان جنہیں 27 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج مسکراتے چہروں کے ساتھ وہ ریلیز ہو چکے ہیں. جی فتح، السلام علیکم. وعلیکم السلام حسنین، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ. اچھا فتح، کیا خبریں ہیں، کیا چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سننے کو مل رہا ہے کہ عمران خان جلد رہا ہو کر وکٹری کا نشان بنا کر باہر آ رہے ہیں. کیا خبریں ہیں؟ حسنین بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ، میں تو یہاں پہ آپ کی کوریکشن کروں گا کہ خان صاحب اس بار وکٹری کا نشان نہیں بنائیں گے. خان صاحب انشاءاللہ اس بار مکے کا نشان بنائے گا اور مکہ بنا کے انشاءاللہ باہر آئے گا. اور جس طرح حکومت پہ ترترلی مچ گئی ہے کہ ببر شیر جو ہے وہ 2 سال کا جبر اور ظلم برداشت گا، اور یہ تمام جتنے بھی پٹواری اور چیالے ہیں انشاءاللہ یہ اگین بیمار ہوں گے اور یہ سب بھاگ کر کے واپس جائیں گے پاکستان سے. اچھا، یہ جو خبر آ رہی ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، جو آپ نے بھی کہا کہ وہ مکے کا نشان بنا کے باہر آئیں گے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں عمران خان کے باہر آنے کی؟ کیونکہ گزشتہ 1.5 سال سے تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان جلد ریلیز ہو جائیں گے، لیکن ابھی جس طرح تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے، وکلا بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ حسنین دیکھیں، اگر ہم حقیقت نکلیں، ہم پریویس جس 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوئے اور 5 تاریخ سے تمام تر وکلا یہی کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں پریویس 27 سال سے ایک ہی چیز کا درس دیا ہے، اور وہ ہے رول آف لا کی. اور ہم تو رول آف لا پہ یقین کرنے والے ہیں اور رول آف لا کو ماننے والے ہیں اور رول آف لا پہ چلنے والے ہیں. پریویس 5 اگست سے جو وکلا جس بندے نے جو پریڈکشن کی ہے، ان سب نے رول آف لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی. لیکن اینڈ پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا ماموں لوگوں کا ہے. ماموں لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ مراد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، نہ یہاں پہ کوئی رول آف لا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی جج ہے. جج بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس جج نے جو فیصلہ دیا اور کیا اس کا فیٹ نکلا. اور ماشاءاللہ جن بھی ججوں نے فیصلہ دیا ہے ان تمام کے نام جو ہیں وہ ریکمینڈ ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. تو یہ ہمارا اصل رول آف لا یہی ہے، جو کہ وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر خان صاحب کو سزا دیے تھے، اب وہی لوگ جو ہیں ان کی نام جو ہے لسٹ کے لیے شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، اور اب وہ ہمارے ہائی کورٹ میں بیٹھیں گے اور وہ تب ہمیں ہائی کورٹ کا درس دیں گے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہمیں سنائیں گے. یہ ہمارا سٹیٹس ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پریویس 2 سال سے پٹواریوں اور پی ڈی ایم اور ریجیم چینج کے سہولت کار، ان کی سب کے منہ پہ ایک ہی بیانیہ تھا، اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ 9 مئی بیانیہ تھا. 9 مئی کے بیانیے پہ ہے کہ 9 مئی ان لوگوں نے جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائے ہیں. 9 مئی ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے پری پلان کے مطابق لوگوں کو ورغلایا اور لوگوں کو وہ راستہ دکھایا کہ جو ہمارے کارکنان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ خان صاحب نے رول آف لا کے ساتھ ہمیں درس دیا ہے پرامن رہنے کا. لیکن اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ 9 مئی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کیمرے چرائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے عیاں کیا 26 نومبر پہ، جس طرح انہوں نے 26 تاریخ پہ ڈی چوک میں انہوں نے دن دہاڑی، لیکن 8 بجے کے بعد جس طرح لائٹ بند ہوئی اور انہوں نے ایک اندھادھند فائر اور سنائپر کی سے لوگوں کو مارا گیا، ایک کو نشانہ بنایا گیا، اور رات لیٹ ٹائم جس طرح انہوں نے فائرنگ کی، بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی پہ فائرنگ کی، علی امین خان گنڈاپور کی گاڑی پہ فائرنگ کی. اور اس کا ثبوت ہے اسی ٹائم سے جس ڈی چوک سینٹورس کے چوک کے ساتھ جو چوک ہے، اس سے جب ہم آگے جا رہے تھے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 26 نومبر پہ رات کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ نے G8 میں کیسے گاڑی تبدیل کی. وہ گاڑی تبدیل کی جس گاڑی کو فائر لگے تھے. لیکن اب جب ان کا 9 مئی کا بیانیہ بڑھ گیا، کیونکہ 26 مئی سے وہ تمام تر چیزیں عیاں ہو گئی، ہر ایک بندے کے اوپر آ گئی کہ حقیقت کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں.
اب جو ہے ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اندر ببر شیر بیٹھا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد ہم یہاں سے نکالیں، ورنہ مزید بھی ہمارے لیے چیزیں سخت ہوں گی۔ کیونکہ ان کے کانوں میں خان صاحب کا وہ جملہ گونج رہا ہے کہ دیکھو حکومت کے باہر میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا، اور آج وہ ثابت ہوا کہ خان صاحب نے وہ کر کے دکھایا جو پریویس 75 سال کسی ایک سیاستدان میں اتنی اوقت اور اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ ان کو صرف آنکھیں دکھائیں، لیکن خان صاحب نے آنکھوں کے ساتھ مکہ اور مکے کے ساتھ پورا ہاتھ دکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ اب خان صاحب بہت جلدی باہر آ کے اور ملک میں رول آف لا پہ انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جلد باہر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ کیوں آج آپ کو نظر نہیں آ رہا جیسے ہی آج 6 تاریخ تھا اور آج فیصلہ سنانا تھا، ہم صبح جلد سے جلد اور ٹائمنگ سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے ہم تیار ہو کے کورٹ لے کے آئے، لیکن آپ یقین مانیں کہ یہاں پہ میں ابھی بھی ATC اسپیشل کورٹ میں موجود ہوں، کہ یہاں پہ جو اہلکار تھے، اہلکاروں کے ہاتھ ترترا رہے تھے، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ ہمیں ڈیٹ بتائیں۔ یہ ایک نیا عجوبہ ہے۔ پھر ہمیں اینڈ پہ کہا گیا کہ نہیں یہ تو اب 13 تاریخ کے لیے ہم نے اگلی کیس فکس کیا ہے۔ ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ خان بہت جلد باہر آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آج کارکنان کی رہائی کے حوالے سے بھی خبر ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کارکنان جنہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، یہ 1.5 ماہ پونے 2 ماہ یہ جیل میں رہے ہیں۔ ایسا تو محسوس ہوتا ہے یہ کسی نرم بستروں سے اٹھ کے آئے ہیں، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ سرد راتوں میں کسی جیل میں راتیں گزار کے دن گزار کے آئے ہیں۔ ان کارکنان کا جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، جو استقامت ہے، کیا کہیں گے؟ اور کتنے کارکنان گرفتار ہوئے تھے اور ابھی تک کتنے کارکنان رہا ہو چکے ہیں؟ اور یہ جو کارکنان کی رہائی ہے یہ بھی ایک پازیٹیو میسیج ہے۔ حسنین، میں 2 چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ 26 نومبر میں جو ہمارے گرفتار کارکنان اسلام آباد سے جو ہمارے گرفتار ہوئے تھے، مریم نواز کے کہنے پر ان تمام تر لوگوں کو انہوں نے اسلام آباد سے شفٹ کر کے اٹک اور راولپنڈی کے حوالے کیا۔ پنڈی میں ہمارے PTI کے خلاف 17 FIR ہو چکی ہیں، اور اٹک میں ہمارے کارکنانوں کے خلاف 23 FIR ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل پنڈی ڈویژن میں ہمارے 40 FIR جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے، اسلام آباد کی ٹیریٹری میں 26 FIR ہو چکے ہیں۔ 26 FIR میں ہمارے تقریباً 1000 ورکر جو ہے وہ گرفتار ہے، اور راولپنڈی میں جو ہمارے گرفتار کارکنان ہیں وہ تقریباً 2000 ہے، لیکن 2000 میں بہت سارے ورکر جو ہے ان کو ہم نے ڈسچارج کروایا۔ اب تقریباً جو تعداد ہماری وہاں پہ رہ گئی ہے پنڈی ڈویژن میں، وہ تقریباً 1500 کی تعداد ہماری رہ گئی ہے۔ لیکن پنڈی مریم نواز کے کہنے پر انہوں نے ایک بہت غلط کام جو کہ بالکل قانون کے خلاف ہے، کہ ایک 2018 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سغرا بی بی کیس، 2018 PLD پیج 595، اس میں لکھا گیا تھا، میرے خیال میں کوسا صاحب کی ججمنٹ تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ایک بار ایک FIR ایک وقوعے کا ہو جائے تو دوبارہ اس کا کوئی اور FIR نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے کارکنانوں کو جس بے دردی سے انہوں نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان پنڈی کے ڈویژن میں ایک ورکر جو ہے وہ 7-8 FIR میں گرفتار ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر سے پہلے، یعنی 21 تاریخ تھا یا 22 تاریخ تھا، محسن نقوی نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس نے 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ ایک یہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج میں جو ہے وہ افغانی بہت آتے ہیں، ایک انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ رکھا ہوا تھا کہ اس میں بہت زیادہ پٹھان آتے ہیں۔ تو محسن نقوی اپنا بیانیہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 19، 20، 21، 22، 23، 24 ان 4-5 دنوں میں انہوں نے تقریباً افغانیوں کو اور پٹھان جتنے بھی پٹھان ہیں جس کی بھی موبائل میں خان صاحب کی پکچر ہو یا کسی احتجاج یا کسی اور چیز کی فوٹیجز ہوں، تو ان سب لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر کے پولیس لائن اسلام آباد میں رکھا گیا تھا۔ لیٹر آن مختلف مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا۔ یہ تقریباً 1000 کی تعداد تھی۔ وہ یہ سب لوگ کس لیے گرفتار کر رہے تھے؟ صرف محسن نقوی نے جو بیانیہ دیا ہوا تھا اس کو۔
کہ ان کے احتجاج میں جو اچھا ورکر یہ ہیں بتا دیں ابھی وہ کتنے ٹوٹل افغانی اور ڈسچارج ہو پٹھان چکے زیادہ ہیں؟ آتے ہیں۔ ابھی کتنے ٹوٹل ابھی ڈسچارج؟ ابھی موجودہ سٹیٹس یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے اسلام آباد سے اسلام آباد کے ٹیریٹری سے ہم نے 200 لڑکا ڈسچارج کیا ہوا تھا، وہ سب خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ کل 2 تاریخ کو ہمارے تقریباً 380 ورکر جو تھے اس کی ہماری بیل فکس تھی، اس میں تقریباً 330 ورکروں کی ہماری بیل ایکسیپٹ ہو گئی ہے، بقایا بیل جو ہے وہ ہماری خارج ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس وجہ سے ہماری خارج ہوئی تھی کہ اس میں پرائیویٹ کونسل بہت زیادہ تھے اور انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے بیل فائل کی ہوئی تھی اور وہ تمام تر بیلیں جو ہیں وہ خارج ہو گئی ہیں۔ پھر ہفتے کی رات ہم نے تمام تر ڈاکومنٹیشن روکاریں مچل کے کمپلیٹ کر کے وہ ہم نے بھیج دی تھی، لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ان تمام تر ورکروں کو ہفتے کے دن بھی نہیں چھوڑا، اتوار کے دن بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ حبسے بے جا میں رکھا گیا تھا ان سب لوگوں کو۔ آج صبح 8 بجے جیل سے اور اٹک سے ہمارے 330 ورکر جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ لیکن حسنین میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو ورکر بھی رہا ہوا ہے باہر آ کے انہوں نے وکٹوں کی نشان بنائے۔ حالانکہ اگر آپ سوچیں تو ان مقامی پولیس نے اتنا ظلم اتنا جبر ان ورکروں کے اوپر کیا کہ ایک پریزن وین جو ہے وہ 10 بندوں کی اندر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس پریزن وین میں انہوں نے 40 بندے 45 لڑکے جو ہیں وہ صبح سویرے 6 بجے جیلوں سے نکال کر کے یہاں پہ وہ لے کے آتے تھے اور رات 8 بجے 10 بجے 9 بجے تک اسی گاڑی میں جس میں جگہ صرف 10 بندوں کی ہوتی ہے انہوں نے اس میں 40 45 بندے رکھے ہوئے تھے۔ لیکن حسنین آپ کو بالکل وہ غیر انسانیت سلوک جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے ورکروں کے ساتھ کیا کہ آپ یقین مانیں کہ یہ 38 بندے ایک ہی پریزن وین میں رکھ کے نہ ان کو کھانا دیا جا رہا تھا نہ ان کو پانی دیا جا رہا تھا، بلکہ اتنے تک کہ ان کو واش روم یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ ہم اپنی طرف سے ان کے لیے تمام تر ارینجمنٹ کر رہے تھے۔ ہم جب وہ یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ ان کو سی ایم علی امین خان گنڈپور کی قیادت میں جیسے انہوں نے چیزوں کو سنبھالا اور ورکروں کے لیے دل و جان لگا کر انہوں نے دن رات محنت کر کے ورکروں کے لیے تمام تر فیسلٹی یہاں پر انہوں نے اویلیبلٹی کی ہمارے لیے۔ لیکن یہ تمام تر چیزوں کی ذمہ داری نہ میری ہے نہ کسی وکیل کی ہے نہ کسی سی ایم کی ہے، یہ اس بندے کی ہے، اس پولیس اہلکار کی ہے جس پولیس اہلکار نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ لیکن ایسے سچویشن میں جو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے اور پولیس اس طرح ناروا سلوک ان کے ساتھ کرنا یقیناً یہ بالکل قانون کے خلاف ہے اور آئین کے خلاف ہے اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں ان سب کے خلاف ہے، اور یہ لگاتار یہ کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو شرم اور حیا نہیں۔ بہت شکریہ فتح اللہ برکی، بس یہ بتا دیں کہ خان صاحب مکہ بنا کے آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ خان صاحب مکہ بنا کے باہر آئے گا اور انشاءاللہ ان پٹواریوں اور یہ جو جیالے ہیں انشاءاللہ یہ مکے کا نشان جو ہے یہ ان کا سبب بنے گا اور یہ اگین سب بھاگیں گے اور انشاءاللہ پھر یہ بیمار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔